السلام علیکم۔ حضرت عباس علیہ السلام کا شہادت نامہ۔ حضرت عباس علی بن ابی طالب کنیت ابو الفضل امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بھائی 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور کربلا میں مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 32 سال تھی۔ 14 سال اپنے بدر بزرگان امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت گزاری۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حزام نسل بنی کلاب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ امیر المومنین نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بعد جناب عقیل کی پیشنہاد سے شادی کی تھی۔ جب امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک دلیر اور شجاع فرزند پیدا ہوں، جناب عقیل نے ام البنین کی پیشنہاد دی۔ ان سے شادی کا ثمر 4 بیٹے جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا عباس کو اس طرح توصیف دیتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: خدا میرے چچا عباس کو رحمت کر کہ جنہوں نے اثار و فداکاری کی اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا اور اپنے بھائی پر فدا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ بس خدا نے انہیں 2 پر دیے جن کے ذریعے وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جیسا کہ جناب جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو 2 پر دیے۔ عباس کا اللہ کے نزدیک ایک رفیع مقام ہے جس پر دوسرے شہداء قیامت تک رشک کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام جناب عباس توصیف میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: ہمارے چچا عباس علیہ السلام اہل بصیرت تھے، مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کے رکاب میں جہاد کیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور آخر کار مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب عباس کے بچنے کے بارے میں تاریخ کے اندر زیادہ معلومات نظر نہیں آتی، صرف اتنا نقل ہوا ہے کہ ایک دن اپنے بابا امیر المومنین کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کہو 1۔ حضرت عباس نے کہا 1۔ پھر حضرت نے فرمایا کہو 2۔ عرض کیا، جس زبان سے 1 کہا اس سے 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ کے دوران جوانی کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ آپ ایک جنگ صفین میں موجود تھے، لیکن امیر المومنین نے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن بعض نے ابو الشاسا اور اس کے 7 بیٹوں کے قتل کی آپ کی طرف نسبت دی ہے۔ خوارزمی میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جب قریب النامی ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے آیا تو آپ نے جناب عباس کا جنگی لباس پہنا اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ جناب عباس کے 2 بیٹے تھے، فضل اور عبیداللہ، جن کی ماں کا نام لبابہ بنت عبیداللہ بن عبد المطلب تھا اور آپ کی نسل عبیداللہ سے آگے بڑھی۔ 9 محرم الحرام کربلا میں جب دشمنوں نے جنگ کی تیاری شروع کی تو امام الحسن علیہ السلام کے حکم سے 1 رات کی مہلت مانگنے پر دشمنوں کے پاس گئے تاکہ اللہ سے راز و نیاز کر سکے۔ اسی ہنگامے کزمان عبداللہ بن ابی محل کا غلام اس امان نامے کو جو شمر اور عبیداللہ بن ابی محل نے ابن زیاد سے لیا تھا، آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے لایا۔ جب ام البنین کے بیٹوں کی نگاہ امان نامے پر پڑی، کہا، ہمارا سلام شمر کو پہنچا دینا اور کہنا ہمیں تمہارے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر، جو خود قبلہ بنی کلاب میں سے تھا، خیموں کے پیچھے آیا اور آواز دی، کہاں ہے میرے بھانجے؟ امیر المومنین کے بیٹوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے فرمایا، اس کا جواب دیں اگرچہ فاسق ہے۔ جناب عباس، جعفر اور عثمان باہر آئے اور پوچھا، کیا بات ہے اور کیا چاہتے ہو؟ کہا، اے میرے بھانجو، میری طرف آ جاؤ، میں نے تمہیں امان دی ہے، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔
انہوں نے برا بلا کہتے ہوئے کہا، خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر۔ کیا تم اپنے آپ کو ہمارے ماموں سمجھ کر ہمیں امان دے رہے ہو؟ لیکن فرزند رسول خدا کے لیے امان نہیں ہے۔ کیا تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ملعون اور ابن ملعون کی اطاعت کریں؟ شمر کو غصہ آیا اور وہاں سے چلا گیا۔ شب عاشوراء امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک خطبے کے درمیان اپنے بیت کو ان پر سے اٹھا کر فرمایا، آپ لوگ چلے جائیں، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے۔ اس ہنگام سب سے پہلے جس نے اعلان وفاداری کی حضرت عباس ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا کبھی ایسا دن نہ لائے۔ جب پیاس نے امام علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب پر غلبہ ڈالا تو جناب عباس کو بلایا اور 30 سوار افراد کے ہمراہ پانی کا انتظام کرنے بھیجا۔ وہ سب گئے، مشقیں بھری، لیکن واپسی پر عمر بن حجاج زیدی کے اور اس کے ساتھی جو فرات پر پیرا کھڑے تھے پانی لانے کی راہ میں مانا ہو گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام اور نافع بن بلال کے حملے سے تتر بتر ہو گئے اور اصحاب حسینی پانی کو خیموں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ عاشوراء کے دن لشکر حسینی کو 2 حصے میمنہ اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ جناب عباس کو علمدار لشکر بنایا۔ اصحاب نے یک بعد یک دیگر میدان میں جانا شروع کیا اور جب کوئی دشمن کے محاصرے میں پھنستا تھا تو حضرت عباس اسے نجات دلاتے تھے، جیسے عمر بن خالد، جابر بن حارث سلیمانی، سید مولا عمر بن خالد سداوی کو دشمنوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا تو حضرت عباس نے دشمنوں پر حملہ کر کے انہیں نجات دلائی۔ جب تمام اصحاب حسینی اور بنی ہاشم کے کچھ جوان جام شہادت نوش کر چکے تو حضرت ابو الفضل نے اپنے بھائیوں عثمان، عبداللہ اور جعفر سے کہا، میں قربان جاؤں آپ کے، میدان کارزار میں جاؤ اور اپنے مولا کی حمایت کرو، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں سو جاؤ۔ وہ سب میدان میں گئے، اپنے اپنے جوہر شجاعت دکھائے اور مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے میدان میں جانے کا عزم ارادہ کیا۔ مورخین نے جناب عباس کی شہادت کو مختلف انداز میں نقل کیا ہے۔ صاحب اخبار الطوال لکھتے ہیں، جناب عباس علیہ السلام امام علی مقام کے ساتھ ساتھ تھے اور امام علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ جہاں جہاں امام جاتے تھے آپ ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ خوارزمی اور ابن اسم کوفی نے آپ کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں یوں لکھا ہے، حضرت ابو الفضل علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور یہ رجز پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، خدائے عظیم و برتر کی قسم اور ہجون زمرز کی قسم، میں اپنے بدن کو خون میں رنگین کر دوں گا حسین علیہ السلام کی دفاع میں کہ جو ہمیشہ صاحب فخر و فضل و کرم رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے دشمنوں کو یہ تبلیغ کرنے کے بعد جام شہادت نوش کر لیا۔ امام علیہ السلام آپ کے سرہانے پہنچے اور یوں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ صاحب لحوف اور میسر الاحزان نے جناب عباس کی شہادت کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔ جب امام اعلیٰ مقام پر پیاس کا غلبہ ہوا، اپنے بھائی کے ہمراہ فرات کی طرف روانہ ہوئے، دشمنوں نے حملہ کر کے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور جناب عباس شہید ہو گئے۔ ابن شہر اشوب آپ کی شہادت کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ جناب عباس حرم حسینی کے سکات، قمر بن ہاشم اور لشکر حسینی کے علمدار اپنے دوسرے بھائیوں سے بڑے تھے۔ پانی کے لیے فرات کی طرف روانہ ہوئے، دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ نے بھی ان کا جواب دیا اور یوں رجز پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ موت ذرا کمال ہے، یہاں تک کہ میرا بدن دلیر مردوں کی طرح خاک و خون میں التان ہو جائے۔ میری جان فدا ہو نفس مصطفیٰ پر جو پاک و مطہر ہے۔ میں عباس ہوں، سکا میرا لقب ہے اور ہرگز دشمن کے ساتھ ملاقات کے وقت سے خوف و ہراس نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ نے حملہ کیا اور دشمنوں کو تہس نہس کر دیا۔ زید بن ورقہ جو درخت
کے پیچھے آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور حکم بن طفیل شمسی کی مدد سے ایک ضربت ماری اور آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے تلوار کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور یوں رجز پڑھی، جس کا ترجمہ ہے: خدا کی قسم، اگر میرا دائیں ہاتھ قلم کیا تو کوئی بات نہیں، میں ابھی بھی اپنے دین کا دفاع کروں گا اور اپنے سچے امام کی حمایت کروں گا جو پاک اور امین نبی کا فرزند ہے۔ مسلسل جنگ میں مصروف رہی، یہاں تک کہ ضعف البدن پر طاری ہو گئی۔ اسی ہنگام حکیم بن طفیل طائی کی، جو درخت کے کمین میں تھا، اس نے دوسرا وار کیا اور بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے پھر رجز پڑھی، جس کا ترجمہ ہے: اے نفس، کافروں سے مت ڈر اور خدائے جبار کی رحمت اور پیغمبر اکرم کی پیشبندی کی بشارت ہو۔ انہوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹا، پروردگار انہیں دوزخ کی آگ میں جلا کر راکھ بنا دے۔ اس کے بعد اس ملعون نے ایک لوہے کے اسلحے سے سر پر ضرب ماری اور آپ شہید ہو گئے۔ مرحوم علامہ مجلسی صاحب مناقب کے کلام کو نقل کرنے کے بعد بعض مرسل منابع سے حضرت عباس کی شہادت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ جب جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو تنہا محسوس کیا تو ان کے پاس گئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام اعلیٰ مقام نے فرمایا: تم میرے علمدار ہو، میرے لشکر کے سردار ہو۔ عرض کیا: میرا دل تنگ ہو گیا، میں نے زندگی سے سیر ہو گیا ہوں اور میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی مہیا کر کے جاؤ۔ جناب عباس دشمنوں کی طرف آئے اور ان کو جتنا ہو سکے وعظ و نصیحت کی اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام کے پاس واپس گئے اور قضیہ کی اطلاع دی۔ اتنے میں بچوں کی العطش کی صدائیں سنائی دیں۔ مشک کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ فرات کی طرف جائے۔ 4000 سپاہیوں نے جو فرات پر پہرا دے رہے تھے ان کو محاصرے میں لے لیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، انہیں دور بھگایا اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے 80 سپاہیوں کو فی نار جہنم کیا۔ فرات میں داخل ہوئے، چلو میں پانی لیا تاکہ اسے پئیں، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو پھینک دیا اور مشک کو پانی سے بھرا اور اسے دائیں بازو پر لگا کر خیموں کا رخ کیا۔ دشمنوں نے راستہ روک لیا اور ہر طرف سے آپ کو محاصرے میں لے لیا۔ جناب عباس نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، جہاں تک کہ نوفل ازرقی نے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ مشک کو بائیں شانے پر لٹکایا۔ نوفل نے دوسری ضربت سے بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ جناب عباس نے مشک کو دانتوں میں لیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اتنے میں ایک تیر مشک پر پیوست ہوا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ ذہن سے زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ جب امام علیہ السلام آپ کے قریب پہنچے تو آپ خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے حسرت سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میں بے چارہ ہو گیا۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر یوں سلام کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: سلام ہو ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین پر، جنہوں نے اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان نثار کر دی، جنہوں نے گزشتہ کل سے آئندہ کے لیے ذخیر کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال قرار دیا اور فدا کر دیا اور پانی پہنچانے کی صحیح ناتمام کی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ خدا کی لعنت ہو ان کے قاتل یزید بن رکاد جہنمی اور حکیم بن طفیل طائی پر۔ جناب عباس کا روضہ نہر علقمہ کے پاس دوسرے شہداء سے الگ ہے اور آپ کا نورانی حرم تمام عاشقان کے لیے آرزگاہ ہے۔ موزمانہ گزارش ہے، ہمارا ہدف آپ کو بہترین اسلامی معاشرتی تاریخ، معلوماتی اصلاح تحریر پیش کرنا ہے، جس میں آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ بن کر ثواب دیندار کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیے۔ شکریہ۔ مزید اسلامی واقعات پڑھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں۔